اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کہلوانے جو ہم تمام کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو، لاقی عمل ہو۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے جوامع الکلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جامع، کامل، مکمل ہوتی تھی، مختصر لیکن کامل اور مکمل۔ اور ایسے بھی مثل مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی بات کے بعد سب سے بڑی بات، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جوامع الکلم کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر بھی بات کر دے تو وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی، ادھوری بات نہیں ہوتی، کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، اور پھر تفہیم کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، یعنی سامنے والے کے دماغ میں بات آ جائے، سمجھ میں آ جائے، اس کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ چھوٹی ہونے کے بعد، شارٹ ہونے کے باوجود بھی سامنے والے کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی، جوامع الکلم والی صفت۔ پھر اس حدیث کے اندر ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والے حدیث فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنی واوجز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ اس کے لیے میرے دوستو، اس میں ہمارے لیے اتنی سمجھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر صحابہ کرام نصیحت کی درخواست کرتے ہیں، اور ایسے بھی میرے دوستو اولیاء کرام اکابرین کا معمول تھا کہ وہ جب بھی اپنے بڑوں سے ملتے تو وہ نصیحت کی درخواست کرتے کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ اور آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سمجھانے لگے، دین کی بات کوئی بتلانے لگے تو ہم اس سے بھاگنے لگتے، اس سے درخواست تو کیا کریں۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ابھی دیکھے گا تو ابھی سمجھانے لگے گا، ابھی کچھ بولنے لگے گا، ابھی دین کی بات کرنے لگے گا، ہمارا معاملہ ایسا ہو۔ اور کبھی کوئی اللہ والے آ گئے اور ان کے پاس ہم چلے بھی گئے تو ہم نصیحت کی درخواست کیا کرتے ہیں کہ دعا کر دیجئے، کاروبار برابر نہیں چل رہا ہے، یا بچے بہت نافرمان ہیں، گھر میں بہت تکلیف، یعنی ہماری پوری توجہ دنیا کی اصلاح کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے درخواست کی بھی تو بھی دنیا طلبی کی ہی درخواست۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے میرے دوستو،
کہ صحابہ نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی معاملے میں درخواست کی ہے تو ان کا پورا محور آخرت ہی ہوتی ہے۔ کبھی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کاروبار ایسا ہوئے، یا بیوی کا معاملہ ایسا ہے، یا بچوں کا معاملہ ایسا ہے، یا گھر کا معاملہ ایسا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس طرح کی بات نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس بڑوں کے پاس جا کر دعا نہیں کروانی چاہیے، کروانی چاہیے، لیکن ہمارا دھیان اور ہماری پوری توجہ آج آخرت سے ہٹ کر مکمل دنیا کی طرف چلی گئی، اور بڑوں سے نصیحت اور دعا کے معاملے میں تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہو گیا۔ آج کسی کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تانے رکھتے ہیں، سامنے والے کو جھڑک دیتے ہیں اور الٹا انہیں کی غلطی نکالنے لگتے ہیں۔ خیر، تو ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، اور نصیحت بھی مختصر کرنا۔ اسی طرح کی ایک درخواست حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا۔ کچھ زمانے کے بعد کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے غالباً۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر بھیجا، اور خط میں لکھا کہ عائشہ، اے اماں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کر۔ انہوں نے خط میں لکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر نصیحت یہ کی اور بہت پتے کی بات بتلائے۔ کہا کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کی ناراضگی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ شخص اللہ کو راضی کرنے گیا تھا، تو یہ لوگوں کی ناراضگی اس کو نقصان کرنے والی نہیں ہو، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے، لوگوں کی ناراضگی اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اور جو لوگ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا، وہ لوگ خود اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کی ناراضگی اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ آج میرے دوستو ہمارا حال بالکل یہی ہے۔ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اللہ راضی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے رشتہ دار ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا پورا لحاظ ہوتا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ بھائی نکاح مسجد میں پڑھا لو، کیمرے وغیرہ اور سی ڈی وغیرہ مت بناؤ، فوٹو مت کرو، تو کیا کہیں؟ لوگ کیا بولیں گے، کیا ہوگا؟ بس سستی شادی کرو، جہیز مت لو۔ یہ سب جہیز لینا اور مہنگی شادیاں کرنا اور نکاح کے موقع پر پورے خرافات کرنا، ہمارا حال، ہمارے سماج کا، ہمارے علاقے کا حال اتنا خراب ہے میرے دوستو کہ جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کی بھی وہی حیثیت ہے جو جمعہ میں اور عیدین میں پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح سے جمعہ کا خطبہ سننا خاموشی کے ساتھ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ بالکل 2 رکعت کی طرح سمجھتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، عید کا خطبہ بھی سننا کیسا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح میرے دوستو نکاح کا خطبہ بھی سننا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں حال ہوتا ہے اسٹیج کے اوپر نکاح پڑھایا جاتا ہے
لیکن نکاح کا خطبہ، نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے، بس کچھ نہیں ہے، نکاح کچھ بھی نہیں ہے. نکاح کا خطبہ نہیں سنیں گے میرے دوستوں، واجب کو ترک کرنے والے ہوں. اس لیے اپنے نکاح مسجدوں کے اندر کرو، نکاح سے پہلے کچھ بیان ہو، کچھ دلہا دلہن کو کچھ نصیحت حاصل ہو. ایسے موقع کے اوپر اللہ کو راضی کرو میرے دوست. اللہ کہتے ہیں کہ مولانا زندگی میں تھوڑی دوسری مرتبہ موقع آئے گا، ابھی تو ہے موقع. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہ نکاح والی سنت کو ادا کرنے کا موقع تیرے پاس زندگی میں ایک ہی بار آئے گا، بار بار تھوڑی آئے گا. نکاح والی سنت کب ادا کریں گے؟ اسی وقت تو ادا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے دوستو، جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی انہیں لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، لوگوں کا در کا بنا کر رکھتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو میرے دوست. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر نصیحت لکھ کر بھیجی. ان صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نصیحت کر دیجیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی مختصر 3 باتیں بتلائی، 3 ایسی مختصر باتیں بتلائی کہ اگر ہم ان 3 باتوں کو اپنا لیں تو میرے دوستو ہمارے اخلاق بھی درست ہو جاوے، ہمارے اقوال اور ہماری باتیں بھی درست ہو جاوے، اور ہمارے اعمال اور ہماری عبادتیں بھی درست ہو جائے. اعمال کے اندر اعمال کو سدھارنے میں اعمال کا اعلیٰ فرد لے کر اس کی اصلاح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اقوال کے اندر باتوں کی اصلاح کی کہ تمام باتیں، تمام اقوال درست ہو جائے. اور اخلاق کے اندر، اخلاق میں اصل چیز کہ کہاں سے اخلاق بگڑتے ہیں اور کون سی چیز سدھر جائے تو اخلاق سدھر جاتے ہیں، اس چیز کی اصلاح کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی. سب سے پہلی نصیحت فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو تم ایسی نماز پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. آخری نماز ہے، اس طرح سے نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے، عبادات میں سے ایسی عبادت منتخب فرمائی جو تمام اعمال کو گھیرنے والی. نماز اگر ہماری صحیح ہو گئی تو ہمارے دیگر اعمال تمام کے تمام درست ہو گئے. نماز کی پابندی آ گئی تو دیگر تمام اعمال کی پابندی ہماری آ جائے گی. اس لیے نماز کو سدھارنے کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی پابندی کی بات کی. اور نماز کو سدھارنے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع لاؤ. اور یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع لاؤ. خشوع اور خضوع آئے گا کیسے؟ خشوع خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں ظاہری اعضاء کے اندر سکون، ہمارے بدن کے اندر سکون ہونا چاہیے، اس کو خشوع کہتے ہیں. کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر مکمل سکون ہو، حرکت نہ ہو. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ہاتھ ہل رہا ہے، کبھی یہ ہل رہا ہے، کبھی پاؤں ہلا رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، کبھی اس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی تو ہمارے بدن کے اندر سکون نہیں ہے، خشوع نہیں ہے. اور خضوع کہتے ہیں دل کے اندر سکون کے ہونے. ہمارا بدن تو سکون سے ہے لیکن ہمارا دل دماغ پوری دنیا کے اندر گھوم رہا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سی رکعت ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ہماری نمازیں آج ایک الیکٹرانک مشین کی طرح ہو گئی کہ جیسے بٹن دباؤ پنکھا چالو، بٹن دباؤ لائٹ چالو. اسی طرح ہم اللہ اکبر کہہ کر کون مانتے ہمارے نماز کا بٹن چالو. کھڑے ہوئے، رکوع کیا، قوما میں گئے، سجدے کیے، نماز ختم. ہماری نمازوں کا حال یہ ہو گیا. اتنی جلدی ہوتی ہے. آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کے دن ہمارا حال کیا ہوتا ہے میرے دوست؟
فرمائے. اسی طرح کی پابندی بقیہ نمازوں کے اندر بھی ہونا چاہیے. میرے کیوں فجر کے اندر اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی؟ کیوں اتنے لوگ نہیں آتے؟ کیوں ظہر مغرب عشاء کے اندر نہیں آتے؟ کہاں چلے آتے؟ کیوں جمعہ کی 2 رکعت فرض کے بعد اتنے لوگ نہیں رہتے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں سنت چھوٹ جاتی ہے؟ کیا بات ہے کہ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، دعا ختم ہوئی، بھیڑ لگ جاتی جانے والوں کی. ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتہ ڈنڈے مار مار کے بھگائے، نکلو یہاں سے. 2-4 رکعت سنت نہیں ہوتی میرے دوستوں ہمارے پاس. ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اتنا وقت نکال کر آ رہے ہیں، اتنا وقت نکال کر آ رہے ہیں، اور ہمارا حال کہ 2 رکعت پڑھ کر بھاگے. اور بہت سارے ہمارے نوجوان خاص کر کے ایسے ہیں کہ انہوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے بھی اپنا بچپن گزارا ہے یہاں پر، میں نے دیکھا ہے تو بہت سارے نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن انہوں نے مستی مذاق اور کھیل کودنے کو سمجھ لیا ہے. مسجد میں آ کر یہاں پر خطبہ ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، ان کی مستی مذاق چالو ہوتی ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر کے اندر آ کر باتیں کرنا، مستی مذاق کرنا، کھیل کود کرنا، یہ بہت بڑی وعید کا باعث ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آ کر بات چیت کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے خاموش ہو جا. پھر بھی وہ نہیں خاموش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اے آدمی، اے شخص خاموش ہو جا، لہجہ کڑک ہو گیا. پھر بھی خاموش نہیں ہوتا ہے تو پھر بولتا ہے کہ اللہ کے دشمن خاموش ہو جا. سختی بڑھتی جاتی ہے، اللہ کے بندے سے اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے، رحمت کے بجائے اللہ کی لعنتیں یہاں سے لے کر جاتا ہے. تو ہم مسجد میں آئے تو مسجد کا احترام کریں. جمعہ کے دن آ رہے ہیں میرے دوستوں، ہم مکمل نماز پڑھ کر جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں. نماز وہ ہتھیار ہے، نماز وہ ہتھیار ہے میرے دوستوں کہ جو تمام چیزوں سے ہمیں الگ کر کے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. جب کسی عمارت کی اصل چیزیں، اصل بنیاد مضبوط ہو تو وہ عمارت کتنی مضبوط ہوگی؟ ہمارے ایمان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ پلر کیا ہے میرے دوست؟ 5 چیزیں ہیں نا: ایمان، نماز، روزہ، زکات، حج. اب ایمان ہمارے ساتھ اصل ہے، اصل عمارت ہماری ایمان کی. اب اس عمارت کو مضبوط کرنے والی 4 چیزیں بچی: نماز، روزہ، زکات، حج. حج زندگی میں ایک بار، زکات اور روزہ سال میں ایک بار. اب ہمارے ایمان کی عمارت کو ہمیشہ پکڑے رکھنے والی کون سی چیز ہوئی؟ ایک ہی چیز بچی، نماز. اگر نماز ہی ہماری کمزور ہے اور نماز ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہماری ایمان کی عمارت کہاں مضبوط رہے گی، کہاں ٹکے گی؟ اس لیے ضرورت ہے میرے دوستو کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور نمازوں کے اندر ہمارے خشوع اور خضوع آئے. اور ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کیسے آئے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع. کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسا گمان کرو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے. اس کا کیا مطلب آخری نماز ہونے کا؟ محدثین نے 2 مطلب بتلایا. پہلا مطلب یہ بتلایا کہ حقیقتاً کہ فجر کی نماز پڑھی، ابھی جمعہ کی نماز پڑھی تو پتہ نہیں عصر کی نماز پڑھنے کا وقت ملے یا نہ ملے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوست. اور آج کے ماحول کے اندر ابھی جو 2 سال سے ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے اندر تو کوئی کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ بھی جا سکتا ہے. جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں. کسی کا کوئی ٹھکانا نہیں کہ اس کو کب کیا بیماری ہو جائے، بغیر بیماری کے کب کون چلا جائے، کچھ پتا نہیں. آج کے ماحول میں تو اور زیادہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کا وقت ملے یا نہ ملے، یہ میری آخری نماز ہے. اس طرح سے گمان کرتے ہوئے جب انسان نماز پڑھے گا اور اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ میری آخری نماز ہے تو میرے دوستو اس کی نماز کتنے دھیان کے ساتھ ہوگی.
جتنا وہ اس کے اندر دل لگائے گا. اور دوسرا مطلب یہ بتلایا کہ یہ دھیان کرتے ہوئے پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ کو سامنے لایا جائے کہ اللہ میرے سامنے، یہ آخری نماز ہے میری زندگی کی، اللہ میرے سامنے، اس طرح سے دھیان کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے. تو پھر میرے دوستو ہمارے دل کے اندر خشوع اور خضوع آئے گا، ہمارے اعضاء کے اندر خشوع آئے گا اور ہماری نمازیں درست ہوگی. اولیاء کرام اکابرین کے معاملات ہم ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے نماز پڑھی. سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ شیخ ابو حازم کی خدمت میں گئے تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ بتلائیے کہ ہمیں آخرت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے، مرنے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے. سلیمان بن عبد الملک نے شیخ ابو حازم سے پوچھا تو شیخ ابو حازم نے جواب دیا، اس لیے کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد کر دیا ہے اور آخرت کو برباد کر دیا ہے، ویران کر دیا ہے. اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ آبادی سے ویرانی کی طرف جانے میں اس کو ڈر لگتی ہے، وحشت ہوتی ہے. دنیا آباد ہے اور آخرت برباد ہے، ویران ہے. ویرانی کی طرف کوئی گھر بنجر پڑا ہوا ہو، کوئی جگہ بالکل ویران ہو، وہاں پر جانے میں فطری طور پر انسان کو ڈر لگتا ہے. اس لیے آخرت سے ڈر لگتا ہے، مرنے سے ڈر لگتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. پھر کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہمارا حال اللہ کے پاس کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہوگا. تو شیخ ابو حازم نے فرمایا کہ یہی بات قرآن کریم سے پوچھو. قرآن کریم فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں کے اندر اور جنت کے اندر ہوں گے، وان الفجار اور فاسق فاجر گنہگار لوگ جہنم کے اندر، آگ کے اندر ہوں گے. تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ تو پھر حضرت اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ تو شیخ ابو حازم نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بلا شبہ اللہ کی رحمت تو نیک لوگ اور محسنین کے قریب ہوگی. پھر کہا کہ حضرت ہم اللہ کے پاس کس طرح سے لے جائے جائیں گے؟ تو شیخ ابو حازم نے کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ کے پاس اس طرح سے لے جائے جائیں گے جیسے کہ کوئی آدمی بہت دور دراز سفر سے کئی مہینوں کے بعد سفر سے اپنے گھر جا رہا تو وہ اپنے گھر لوٹتے وقت کیسی خوشی محسوس کرتا ہے. ہم 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد کہیں دور دراز سے اپنے گھر جائے تو گھر جانے کی کیسی خوشی ہوتی ہے، کیسا احساس ہوتا ہے. اسی احساس کے ساتھ ایسی خوشی نیک لوگ اللہ کے پاس لے جائے جائیں گے. اور جو گنہگار لوگ ہوں گے وہ اس طرح سے لے جائے جائیں گے جیسے کہ کوئی بھگوڑا غلام ہو یا پھر کوئی قیدی جیل سے بھاگ گیا ہو اور اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لا رہا. وہ کتنے ٹینشن کے اندر، کتنے فکر کے اندر ہوگا. اس طرح کے حال ان لوگوں کے ہوں. پھر عرض کیا کہ حضرت آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ کہ شیخ ابو حازم نماز کس طرح سے پڑھتے تھے. ہمارے لیے کتنی عبرت ہے. دیکھیے کہ شیخ ابو حازم کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں. اور کیسا وضو کرتا ہوں؟ تمام فرائض اور آداب اور سنتوں کا مکمل اہتمام کر کے میں اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں. ہمارا وضو میرے دوستو ہم کیسا ہوتا ہے؟ نہ ہمیں وضو کے فرائض دھیان میں ہے، نہ سنتیں دھیان میں ہے، نہ آداب دھیان میں ہے. نہ ہمیں صحیح سے مسح کرنا آتا ہے، نہ صحیح سے خلال کرنا آتا ہے. نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ چلو کسی کے پاس جا کے، امام صاحب کے پاس جا کے، کسی کے پاس جا کے میں اپنا وضو درست کرواؤں، وضو کے فرائض یاد کروں. کچھ دن، 3 دن یا 10 دن یا 40 دن لگا کے میں اپنے اعمال صحیح کراؤں جماعت میں جا کے. یہ فکر بھی نہیں ہے میرے. تو شیخ ابو حازم فرماتے ہیں کہ پوری سنت اور آداب اور فرائض کا پورا اہتمام کر کے میں اچھے سے وضو کرتا ہوں. وضو کرنے کے بعد میں قبلہ رخ کھڑے ہوتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے
جب میرے دوستوں جب کوئی آدمی یہ سوچے کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے تو اس وقت اس کا کیا احساس ہوگا میرے دوستوں؟ نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ ہو اور آپ نماز پڑھو تو دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے میرے دوست. میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ سامنے کعبۃ اللہ اور نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے دل کی کیا کیفیت ہوگی. اس وقت دماغ یہاں سے وہاں جائے گا, ہماری حرکت ہو پائے گی. دل سے یہ ہوگا ہی نہیں کہ میں اور کہیں جاؤں, سامنے کعبۃ اللہ ہو. یہ احساس بھی کر لے میرے دوستو ہماری نماز صحیح ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں احساس کرتا ہوں کہ سامنے کعبۃ اللہ ہے اور داہنے جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے اور قدموں کے نیچے پل صراط ہے اور پیچھے موت ہے, اور میں تصور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی علیم اور خبیر ہے, میرے تمام احوال کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. اور پھر یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز. اب سوچو میرے دوستو, جس کی نماز کے اندر ان میں سے ایک بھی چیز کا خیال آ جائے کہ میرے داہنے جہنم ہے, یا میرے پیر کے نیچے پل صراط ہے, یا میرے پیٹھ پیچھے موت بھاگے آ رہی ہے, یا میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے, یا میرے داہنے جنت ہے, ایک بھی چیز کا خیال آ جائے میرے دوستو ہماری نمازوں کے اندر, ہماری نمازیں ہماری زندگی سنور جائے. شیخ ابو حازم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے. سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت آپ اس طرح سے کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ 40 سال سے اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ کاش ہماری ایک نماز ایسی ہو جائے. واقعتاً میرے دوستو ہماری ایک نماز, اب ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیے کہ اس طرح سے ہم نماز پڑھیں. ہم یہ صرف تصور کریں کہ سامنے کعبۃ اللہ ہے, پیچھے موت ہے, دائیں بائیں جنت جہنم ہے, نیچے پل صراط ہے. اس وقت دیکھیے نماز کے اندر کیا لطف آئے گا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس وقت دیکھیے آپ نماز کے اندر کیا لطف آئے گا اور آپ کی نماز آپ کو کیا فائدہ پہنچائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی اعمال کو درست کرنے کی. محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کی بات کی ہے, لیکن انسان اپنی زندگی کے تمام اعمال, تمام عبادتیں, تمام چیزیں اسی لحاظ سے کرے, اسی خیال سے کرے کہ یہ میرا آخری معاملہ ہے, یہ میری آخری عبادت ہے, یہ میرا آخری عمل ہے, تو اس کا عمل درست ہو جائے گا. اور آگے 2 اعمال کی اور بات کی ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.